بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے جمع کے بارے میں اپنی بحث کو مکمل کیا کہ جمع ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو دو سے زائد کا معنی ادا کرتا ہے۔ جمع کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر ایسی جمع جس میں مفرد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر جمع مکسر کی ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی، جمع قلت، کثرت اور منتہی جمع۔ جمع قلت جو 3 سے لے کر 9 تک کا معنی ادا کرے، اس کے 4 وزن ہوتے ہیں جمع قلت کو پہچاننے کے، جیسا کہ ہم نے پڑھا افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ۔ جمع کثرت جو 3 سے لے کر لامحدود عدد کا معنی ادا کرے، اور ہر وہ جمع مکسر جو جمع قلت کے وزن پر نہیں ہے وہ جمع کثرت ہوگی۔ اسی طرح جمع منتہی جمع ہم نے پڑھی، اس کی پہچان ہم نے پڑھی مفاعل اور مفاعل۔ ہر وہ جمع جو مفاعل کے وزن پہ آ جائے، جیسے مساجد، یا مفاعل کے وزن پہ آ جائے، وہ جمع منتہی جمع ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا، ایسی جمع جس میں مفرد کی بنا جمع میں قائم رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں تھی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم ایسی جمع جو مفرد کے آخر میں واو نون یا نون لگانے سے بنے، اور جمع مؤنث سالم جو مفرد کے آخر میں الف تا لگانے سے بنے۔ آج ہم پڑھیں گے معرب اور مبنی کے بارے میں۔ معرب کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ عربی کلام کے اندر اسم کا دائرہ کار 5 چیزوں میں: تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ، تذکیر و تانیث، افراد تثنیہ جمع، اعراب و بنا۔ اعراب معرب، بنا مبنی۔ معرب کہتے ہیں ایسا اسم یا ایسا کلمہ جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے۔ ایسا کلمہ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ کلمہ معرب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیں، لفظ ہے زید، اب ہم کہیں جاء زید، اس پہ پیش آئے گی رأیت زیدا، مررت بزید۔ اب دیکھیں لفظ ایک ہے زید، کبھی وہ زیدن ہو رہا ہے، کبھی زیدن ہے، کبھی زیدن ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل بدل گیا، اعراب بدل رہا ہے۔ اور جس کلمے کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کلمہ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ کلمہ معرب ہے۔ واضح؟ یہ زبر زیر پیش جو آخر کسی کلمے کے آخر میں جو زبر زیر پیش آتی ہے وہ اعراب ہوتا ہے، یا واو الف کے ساتھ آتا ہے، نون کے ساتھ آ جاتا ہے اعراب، وہ اعراب ہے۔ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، چلے وہ بات عامل معمول آگے آ رہا ہے، وہاں پر ہمیں سمجھ آ جائے گا عمل کیا ہوتا ہے، معمول کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھانا مقصود ہے معرب کیا چیز ہوتی ہے۔ اس میں معرب ایسا کلمہ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ معرب ہے۔ یعنی عمل بدلا تو اعراب بدل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جس کا اعراب بدلے اس کو معمول بولتے ہیں۔
جس کلمے کا اعراب بدلتا ہے اس کو معمول کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بدلتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ جس کلمے کا اعراب بدلنا ہے وہ معمول ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بدلنا ہے اس کو عامل بولتے ہیں، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بات نہیں، عامل اور معمول کیا ہوتا ہے؟ جس کا اعراب بدلا جائے گا وہ کلمہ معمول ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بدلا جائے گا وہ کلمہ عامل کہلاتا ہے۔ عامل اور معمول یہاں تک سمجھ آیا نا آپ کو؟ جس کلمے کا اعراب بدل جائے وہ معمول ہے، جس کی وجہ سے بدل جائے وہ عامل ہے۔ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے پوری عربی کلام میں صرف دو چیزیں ہیں جو معروف ہوتی ہیں فعل کے اندر، یعنی ظاہری بات ہے یا کوئی کلمہ وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یہ پورا دائرہ کار ہے، کوئی بھی لفظ ان تینوں میں سے باہر نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو الحمد سے شروع کر لیں، والناس تک لے لیں، یا وہ ہر لفظ یا کوئی اسم بن رہا ہے یا کوئی فعل بن رہا ہے یا وہ حرف بن رہا ہے، ایسی ہے۔ آپ شروع الحمد، یہ اسم ہے، الف لام آ گیا، لام یہ حرف جر آ گئی، حرف ہے، ربی اسم ہے، العالمین اسم، قل اعوذ برب الفلق، قل فعل ہے، اعوذ فعل ہے، با حرف ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ ہے وہ ان سے باہر نہیں ہے۔ پورے قرآن میں عربی عبارت میں دیکھیں، ان میں تین ہی چیزیں آپ کو ملیں گی، یا اسم ملے گا یا فعل ملے گا یا حرف ملے گا۔ حرف ہوتا ہی مبنی ہے، حرف جو ہے یہ ہوتا ہے، جتنے حروف ہیں تمام حروف مبنی ہیں، لکھ لیں جتنے حروف ہیں، یعنی دیکھ لیں آپ تمام حروف وہ حروف جارہ ہیں، کسی قسم یعنی جس کلمے کا نام حرف ہے وہ مبنی ہے، اس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلے گا، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ یہ پکا قاعدہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیا لکھا؟ عامل کے پاس بدل کیا یہ بھی ایسا کلمہ جو عامل، ایسا کلمہ جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے وہ کلمہ معرب ہوتا ہے۔ مثال اس کی لکھی ہوئی۔ اب دیکھیں باقی کتنی چیزیں بچ گئی، فعل اور اسم۔ تمام افعال میں، یعنی جتنے بھی فعل ہوتے ہیں تمام افعال میں صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ جتنے بھی افعال ہیں ان تمام افعال میں صرف ایک فعل معرب ہے، وہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع۔ اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ فعل مضارع آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، شاید آپ کو یاد ہو، ہم نے کافی اسباق میں یہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے اس فعل کے شروع میں الف یا تا اور نون آتا ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں قل اعوذ حمزہ ہے، فعل مضارع کے شروع میں یا الف آئے گا یا آئے گی یا تا آئے گی یا پھر نون آئے گا۔ اب ہم نے آج کوشش کر کے فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ سیکھ لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ صاف کرتے ہیں والا، یہ عامل اور معمول۔ ہمیں یہ چیز پتہ ہے، کوئی بھی گردان ہے، ماضی کی ہے، مضارع کی ہے، اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے غائب، ایک ہے مخاطب اور ایک ہے متکلم۔ غائب کہتے ہیں وہ، مخاطب کہتے ہیں آپ، متکلم کہتے ہیں میں۔ کسی بھی گردان کے اندر
جو سیگے ہوں گے وہ تین چیزوں پہ مشتمل، یا وہ غائب کا معنی ادا کرے گا، یا وہ مخاطب کا معنی ادا کرے گا، یا وہ متکلم میں، مخاطب آپ، غائب وہ۔ فعل مضارع کے غائب کے جو سیگے ہوتے ہیں یہ 6 ہوتے ہیں، 6 سیگے، 3 مذکر غائب کے، 3 مونس غائب کے، کل کتنے ہوئے پھر 6۔ مخاطب کے، مخاطب حاضر، اس کے بھی 6 سیگے، 3 مذکر کے لیے اور 3 مونس کے لیے، کل کتنے ہوئے 6۔ متکلم کے 2 سیگے ہوتے ہیں، ایک واحد متکلم کے لیے اور ایک جمع۔ اس میں مذکر مونس کے لیے، جو مذکر کے لیے سیگا استعمال ہوگا وہ مونس کے لیے بھی ہوگا، اس میں مذکر مونس کی تفریق نہیں ہے، باقی غائب اور مخاطب ہے۔ اب دیکھیں غائب کے سیگے، ینس کون سی شروع کریں، کون سا لفظ آسان ہے آپ کو؟ جو ناصرہ، خالقہ، نصارہ، کوئی بھی خالقہ لے لیں، خالقہ لے لیں، کوئی لفظ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ہو۔ خالقہ، خالقہ ماضی ہے، یخلق فعل مضارع، یخلق یہ واحد مذکر کے لیے آئے گا، کیوں؟ اس کے شروع میں یا آئے گی بے شک۔ اب اس کو جب تسمیہ بنانا ہے تو تسمیہ کی کیا علامت پڑے گی بھائی؟ الف نون لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یخلقان۔ چلے یہ لفظ تھوڑا ریڈنگ میں مشکل ہو رہا ہے، ینصرو لے لیں یا یضرب لے لیں، ینصر، ینصر ناصرہ ماضی ہے، اس کا معنی اس نے مدد کی، ینصر کا معنی وہ ایک مدد کرتا ہے۔ یہ مذکر غائب واحد کا صیغہ، اس کو تسمیہ بنانا ہو تو آخر میں الف نون لگا دیں، کیا آئے گا بھائی؟ ینصرانی۔ جمع بنانا ہو تو واو نون لگائیں گے، یہ ہمیشہ، یہ بھی ہم نے آگے بھی پڑھ، گردان کوئی بھی ہوگا اس کی آپ خود کریں گے پھر، اس لیے آپ کو توجہ کے ساتھ یہ سننا چاہیے کہ ینصرو اس میں کوئی علامت نہیں ہے، بس کیا ہے شروع میں یا آ گئی، غائب کی علامت ہے۔ اس کو تسمیہ بنانا ہے الف نون لگا دیں۔ اب غائب مذکر کا جمع بنانا ہے تو آپ واو لگا دیں، کیا بنے گا؟ ینصرون۔ اب یہ آ گیا واحد مذکر غائب کے لیے، یہ تسمیہ مذکر غائب کے لیے، یہ جمع مذکر غائب کے لیے، تینوں کے شروع میں یا آئے گا، مذکر کے تینوں کے شروع میں یا آئے گا۔ اب واحد مونس کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے اس کے شروع میں تا آنا ضروری ہے، کیا کیسے پڑھیں گے؟ تنصر، تنصر، الف نون لگائیں، یعنی تسمیہ بنانا ہو تو الف نون ہے۔ ہم نے پڑھا تھا تسمیہ قانون ہمیشہ مکسور اور جمع قانون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی تسمیہ کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے اور جمع کے نون کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے، یہ کلی کہہ جائے، جو بھی تسمیہ قانون ہے زیر آئے گی، جمع قانون ہے زبر آئے گی۔ واحد مونس تنصر، علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں تا لگائیں گے۔ تسمیہ بنانا ہو تو تنصران، تنصرانی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے مونس کے غائب کے 3 صیغے بنانے ہیں، واحد کے شروع میں بھی تا آئے گی، تسمیہ میں بھی تا آئے گی، لیکن جمع میں یا آئے گی۔ ینصرنا، ینصرنا یہ ایک ہوتی ہے، اس کو ہم نون ضمیر بولتے ہیں، ینصرنا، ینصرنا، یہ تسمیہ جمع ہے نا بھائی، وہ واو نہیں ہے، وہ مذکر غائب کا بنے گا نا بھائی، مذکر غائب کا۔ جب جمع مذکر بنانی ہے تب، جب جمع مونس غائب بنانی ہے تب صرف آخر میں نون زبر آ جائے گا،
اس کو نون ضمیر ہم بولتے ہیں. اب یہ 6 سیگے حل ہوئے. پہلے 3 سیگوں میں مذکر غائب کے جو ہوں گے یا آئے گی، واحد مونس کے شروع میں تا، تثنیہ مونس کے شروع میں بھی تا اور آخر میں الف نون، جمع مونس کے شروع میں یا اور آخر میں نون. اب آپ اس کو باب کوئی بھی لے، ضربہ ماضی ہے، یضربو مضارع، بنائے گا کیسے کردار بنے گی؟ ضربہ یضربو، یضربو ضربہ یضربو، تسمیہ کیسے بنائے گا؟ یضربانی، یضربانی، جمع یضربون. آگے تضربو، تضربو، تضربانی، تضربون، 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 یضربون، یضربنا. یضربون، شاہدہ ماضی ہے، یشہدو مضارع، شاہدہ اس نے گواہی دی، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے. بنائے 3 سیگے. واحد کا سیگا آئے گا یشہدو، یشہدانی، یشہدانی، یشہدون، یشہدونا. واحد مونس تشہدو، تسنیہ مونس تشہدانی، تو جمع مونس تشہدنا، یشہدنا. ہاں، یہ میں نے کہا یہ بس تھوڑا سا یہ ذرا یشہدنا واضح ہے. اب اس میں بولے یخلقو، یخلقانی، یخلقون، تخلقو، تخلقانی، یخلقن. یخلق. یہ 3 سیگے مذکر کے ہیں اور 3 سیگے مؤنث کے. یہاں تک بالکل واضح ہو گیا. اب ہے واحد، یہ تو غائب کے سیگے تھے. اب مخاطب کے سیگے شروع. تنصرو، واحد مذکر، مخاطب کے شروع میں تا ہی آئے گی. مخاطب کے جتنے بھی سیگے ہوں گے سب کے شروع میں تا ہی آئے گی. سر مخاطب والا ادھر سے کر کے دیکھتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. مخاطب یہاں لکھ دیتے ہیں، ایک طرف گردان ہوگی نا آسانی ہو جائے گا. تنصر، تو ایک مرد مدد کرتا ہے. تسمیہ بنانا ہو تو الف نون، کیا آئے گا؟ تنصرانی، تنصرانی. جمع بنانا ہو تو مذکر کے لیے نا تنصرونا. یہ 3 مذکر کے ہم مخاطب کسی کو. تنصرو، تو ایک مرد مدد کرتا ہے. تنصرانی، تم دونوں مرد مدد کرتے ہو. تنصرونا، تم سب مرد مدد کرتے ہو. اب اسی میں سے آپ لے لیں یضربو سے تضربو، تضربانی، تضربون. اس میں یا نہیں آئے گا. اس میں کیسے یہ آئے گا؟ مخاطب کی شروع میں تا آئے گی. مخاطب ہے وہ یا آئے گی غیب میں. یا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غیب کے سیگوں کے ساتھ. تا کا تعلق زیادہ تر مخاطب، لیکن یہ 2 سیگے جو ہیں یہ تا پہ آ جاتے ہیں. زیادہ تر تا مخاطب کے سیگوں میں استعمال ہوگی. تنصرو، تنصرانی، تنصرو واحد مذکر آدر کے لیے، تنصرانی تسنیہ کے لیے، تنصرونا جمع کے لیے. واحد مونس حاضر، یہ بس ایک نشانی ہے کہ واحد مونس حاضر کے آخر میں یا نون آئے گا. تنصرینا، تضربینا، تخلقینا، ٹھیک ہے، تشہدینا. یہ واحد مونس کے آخر میں یا واحد مونس حاضر کے شروع میں تا آئے گی، آخر میں یا نون آئے گی. تضربینا، تنصرینا. آگے وہی چیزیں. تسمیہ بنانا ہو تو بھائی الف نون، تنصرانی. جمع بنانا ہو تو آخر میں نون، نون مفتوح. تنصرنا، یہ تھا ینصرنا غیر کے لیے. مخاطب کے لیے تنصرنا. تنصرنا یعنی کہ جب آپ نے مذکر مخاطب کے سیگے بنانے ہیں، واحد میں صرف شروع میں تا لگے گی، باقی کچھ نہیں. تسمیہ بنانا ہو وہی کلمہ اس کے آخر میں الف نون لگا دیں. جمع بنانا ہو وہی کلمہ آخر میں واو نون لگا دیں. تنصرو سے تسمیہ تنصرانی، تنصر سے جمع تنصرونا. مخاطب جب آپ نے بنانا ہے واحد مونس آخر میں یا نون لگائیں گے. تنصر سے تنصرینا، نون کے آخر میں زبر آئے گا. تسمیہ وہی الف نون بلا دیں گے تنصرانی. جمع میں نون مفتوح آئے گا.
تنصرنا. اور ہمیشہ فعل مضارع کا باہر متکلم کا صیغہ اس کے شروع میں حمزہ آئے گا. انصرو کیا آئے گا؟ انصرو. اور جمع متکلم کے صیغے میں ہمیشہ نون آئے گا. ننصرو. یعنی باہر متکلم کا صیغے ہم لفظ کر لیتے ہیں. انصر اور جمع متکلم کے شروع میں نون آئے گا. ننصر. انصر یعنی متکلم کے دو صیغے ہیں. باہر کے لیے ایک شروع میں حمزہ آئے گا. مذکر کے لیے بھی انصر بولا جائے گا اور مؤنث کے لیے بھی انصر. جمع متکلم کے لیے نون شروع میں آئے گا. ننصر. انصر کا معنی میں مدد کرتا ہوں. ننصر کا معنی ہم مدد کرتے ہیں. مرد کرنے والے مرد ہوں تب بھی ننصر، عورتیں ہوں تب بھی ننصر. باہر متکلم کے لیے حمزہ آئے گا اور جمع متکلم کے لیے نون آئے گا. اب آپ دیکھیں کسی بات سے اس نہج پہ کردار بنا لے، کوئی غلطی نہیں ہوگی. آپ یضربو سے شروع ہو جائے. یضربو، یضربانی، یضربونا. تضربو، تضربانی، یضربنا. تضربی یا تضربو، تضربانی، تضربونا. تضربینا، تضربانی، تضربنا. اضربو، نضرب. حمزہ باہر متکلم کے لیے اضرب اور جمع متکلم کے لیے نضرب. اب اسی طرح شروع ہو جائیں. کسی بات کو لے لیں، آپ کوئی لفظ بولے جو آپ یہ تو اسم ہے نا، پھر بولے نا. اللہ دی تو اسم مسئول ہے. علم. یعلم، یعلمانی، یعلمونا. تعلم، تعلمانی، تعلمونا. تعلم، تعلم، تعلمانی، یعلمنا. تعلم، تعلمانی، تعلمونا. تعلمینا، تعلمانی، تعلمنا. باہر متکلم کے لیے عالم اور جمع متکلم کے لیے نعلم. عربی کلام میں صرف جتنے بھی فعل ہیں تمام افعال مبنی ہوتے ہیں سوائے فعل مضارع کے. فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اس میں صرف دو صیغے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. ایک ہے چھٹا صیغہ جو جمع مؤنث غیر کے لیے آتا ہے، اور ایک ہے 12واں صیغہ جو جمع مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے. ینصرو اور تنصرو. چھٹا صیغہ اور 12واں یہ مبنی ہوتا ہے. باقی سب صیغے معرب. پوری عربی کلام میں جتنے بھی فعل استعمال ہوتے ہیں تمام افعال میں سے صرف اور صرف فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اس کا اعراب عمل کی بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے. وغیرہ باقی فعل ماضی ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں، ان کا جو اعراب ہے عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب نہیں بدلتا ہے. تمام افعال میں صرف ایک فعل ہوتا ہے معرب، وہ ہے فعل مضارع، جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے. اور اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے. اس کی نشانی تھی الف یا تا نون اس کے شروع میں آئی. آپ اس کو اتین کہہ سکتے ہیں یا جوڑ کر نا، یعنی کہ اتین. الف تا یا نون اتین یہ فعل مضارع کے شروع میں آئیں گے. کیسے کس کس کے شروع میں آئے گا وہ ہم نے بتا دیا. الف باہر متکلم کے یا غیب کے صیغوں میں، تا اکثر مخاطب کے صیغوں میں، نون جمع متکلم کے لیے اور حمزہ باہر متکلم کے لیے. پھر معرب کے دو قسمیں ہیں. ایک ہے فعل معرب، یعنی فعل معرب سے مراد وہ معرب جو فعل ہوتا ہے اس میں صرف ایک فعل ہے، وہ ہے مضارع، لیکن دو صیغے نکال کر. چھٹا صیغہ اور 12واں، یعنی مونس کے جمع مونس کے دو صیغے نکال کر باقی سب صیغے معرب ہوتے ہیں. جمع مونس کے دو صیغے جو ینصرنا اور تنصرنا، یضربنا اور تضربنا، یہ دو مبنی ہیں، باقی سب کے ساتھ معرب ہوتے ہیں. آگے اس میں معرب جو ہے وہ پڑھ لیں. بڑا ہے. چلیں